میں ثابت کرتا ہوں کہ منافقین بدر میں تھے، جو لوگ مال غنیمت لینے آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے تھے، ان کو پرواہ نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حق ظاہر ہونے کے بعد جھگڑا کرنا، یہ مومن کی علامت ہے. ٹھیک ہے کیا؟ وہ کون تھے؟ اللہ کا جو مومن ہوتا ہے اللہ پہ اس کی توکل ہوتی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں نماز بجا لاتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا اس سے انفاق بھی کرتے ہیں. اور میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ عمر نے، میں بتاتا ہوں ابھی سن لو، کہ عمر صاحب نے جنگ بدر میں وہ بھاگے تھے، وہ چھپ گئے تھے. میں یہ بھی ثابت کروں گا. اب دیکھ لو یہ کتاب ہے قرآن مجید سورہ انفال. اب پڑھنے دو بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن تو صرف وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کی ایمان مزید بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ ان کی توکل ہوتی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحیح مومن ہے. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے درجات ہیں اور ان کے بہت عظیم جو ہے اجر ہے قیامت میں. ہاں جی حافظ صاحب، السلام کیا حال علیکم. چال ہے بھائی؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ. کی خیریت بڑی سے ہیں؟ رحمت، اللہ کا بڑا کرم. آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اچھا ہے. تو ایک زمانہ تھا کہ جہاد نہیں تھا اسلام میں، یہ ہجرت سے پہلے. لوگ کہتے تھے کہ ہم جہاد کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہاد نہیں، اپنا ہاتھ روکو جہاد سے. کیا کرو؟ نمازیں پڑھو، زکات دیا کرو. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. لیکن جب جہاد واجب ہوا کہ اب ہجرت کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب جہاد واجب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جہاد ہے واجب ہے، تو یہ لوگوں سے یعنی کفار سے مشرکین سے ایسے ڈرتے تھے کہ اللہ سے اس طرح نہیں ڈرتے. کہ خشیت اللہ او اشد خشیہ، اللہ سے اتنی ان کو ڈر نہیں ہوتی تھی جتنے ابو سفیان کے لشکر سے، کفار قریش سے ان کو ڈر ہوتا تھا. وقالوا، اور یہ کہتے تھے ربنا لما كتبت علينا القتال، یا اللہ تو نے کیوں، تو تیری غلطی ہے، تو نے جہاد کیوں واجب کیا. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں جہاد کرنے دو ہجرت سے پہلے. جب ہجرت کی اب جہاد واجب ہو گیا تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ بدترین بزدل ترین لوگ ہیں، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، مشرکین سے ڈرتے ہیں، اور الٹا اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جہاد کیا چیز ہے، تو نے واجب کرا دیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں رہنے دو بھائی دنیا میں، ہم اپنی زندگی جیئیں، طبیعی موت مرے نا، ہمیں جہاد جنگ کے لیے نہ لے کے جاؤ. اگر وہاں پہ کوئی تیر لگے تو پھر ہیں جی، ہمیں کوئی تیر لگے، ہمیں قتل ہو جائیں تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، ان سے کہہ دو کہ دنیا ایک چھوٹی چیز ہے، یہ زندگی جو چھوٹی چیز ہے، آخرت اہل تقوی کے لیے بڑی چیز ہے. اچھا یہ کون لوگ تھے بھائی؟ اور شیخ صاحب میں نے صحیح ترجمہ کیا غلط ترجمہ کیا؟ جی میں تو بات کر رہا ہوں کہ مکے سے کس منافق نے ہجرت کی تھی. آپ ابھی تو دیکھو نا تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ابھی دیکھو نا. تو یہ جس آیت جس کے لیے نازل ہوا ہے یہ منافق تھے بھائی، کیونکہ جو مدینے میں تو تھے منافق، میں تو مکے کی بات کر رہا ہوں. کوئی نہیں تھا بھائی، کوئی نہیں تھا، مان لیا بھائی. ابھی تو دیکھو اب آیت تو پھر آپ نے کیوں ابھی آیت کا ترجمہ تو غور کرو نا. ابھی آئے گا نا، کیوں کہا کہ مکے سے منافق نے ہجرت کیا؟ ابھی ایک منٹ بات تو کرنے دو نا بھائی صاحب. ابھی آیت جو میں نے پڑھی ہے نا، ابھی آیت میں نے پڑھی ہے کہ یہ کون لوگ تھے. یہ لوگ وہ تھے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جہاد واجب ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ کفار سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اور یہ الٹا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جہاد کیا بلا ہے، ہمیں آرام سے زندگی جینے دو. یہ کون تھے بھائی؟ یہ کون تھے؟ یہ کہتے ہیں مکے والے نہیں تھے. ہاں مدینے کے لوگ تھے نا. ہاں مدینے کے لوگ. اب دیکھو نا، آپ او بھائی حدیث آپ، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ شیعوں کی کتاب ہے، مستدرک حاکم. مستدرک حاکم ہے، جزء ثانی چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ کریں کتاب الجہاد، یہ حدیث نقل کرتے ہیں. حاکم صاحب فرماتے ہیں حدیث صحیح علی شرط البخاری، یہ حدیث صحیح بشرط بخاری. حدیث نمبر 2424. ہاں ذہبی صاحب، ذہبی صاحب تلخیص المستدرک میں اس کے ساتھ موافق ہے، کہتے ہیں یہ حدیث صحیح بشرط بخاری. اب دیکھتے ہیں یہ کون ہے بھائی. اب دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے جی، ملاحظہ کریں.
کہ عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا نبی اللہ کننا فی عز ونحن مشرکون فلما آمنا سرنا اذلہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم جب تک مشرک تھے بڑے کاروبار تھی, بڑی عزت تھی, اپنے قوم کے بڑے تھے ہم لوگ, اب جب مسلمان ہو گئے تو ذلت ہے بھائی, کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی ہر طرف سے ہمیں تانے مل رہے ہیں, گالیاں مل رہی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امرت بالعفو فلا تقاتل القوم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگ اگر ظلم بھی کریں, گالی بھی دیں تو ان کو درگزر کرو, نظر انداز کرو, معاف کرو. مشرکین قریش سے جب تک مکے میں ہم ہیں آپ نے لڑنے کی اجازت نہیں. اچھا, فلما حوله الى المدینہ امرہ بالقتال فکفوا. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یہ کون ہے, عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی, اور ہمیں پتہ ہے عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھی کون تھے, 1 2 3 عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھی. جب ان کو کہا گیا, یہ جب مدینے آئے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ اب اللہ نے حکم دیا جہاد کا. مکے میں شعر بن رہے تھے نا یا رسول اللہ جہاد کرنے دے, تو اب اللہ نے حکم دیا جہاد کی. فکف, انہوں نے کہا نہیں جی جہاد کرتے نہیں جی, ہم فکف جہاد نہیں کریں گے. فانزل اللہ تبارک و تعالی, تو ان کی مذمت میں اللہ نے یہ آیات نازل کیا. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس. عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی یہ اللہ سے نہیں ڈرتے, کفار سے ڈرتے ہیں اور شریعت پہ اعتراض کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تو جہاد کیا چیز ہے, جہاد کیوں واجب کرایا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ مکے میں یہ شعر بنتے تھے کہ ہمیں جہاد کرنے کیوں نہیں دے رہا. پتہ چلا نا کہ مکے میں منافق تھے, قرآن کی روح سے, اور بخاری صحیح ہے بشرط بخاری. کیسے نہیں عبد الرحمن بن عوف جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے, پھر اگر شامل بھی ہوئے, اگر آئے بھی تھے تو جہاد نہیں کیا نا, جہاد ان کا ہے نہیں. تو اب آتے ہیں جہاد کیوں نہیں کیا, اور اس کے ساتھ ایک تو ہمارا موضوع ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ, دوسرا یہ عبد الرحمن بن عوف کا اگر جہاد ثابت کرنا تو میں ساری جنگوں میں ثابت کر دیتا ہوں. اور اس کے ساتھی دیکھیں آپ جو مرضی ثابت کریں, جب اللہ نے شہادت دے دی کہ منافق ہیں. عمر فاروق اللہ کے نبی کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے. ابھی بتاتے ہیں, ہون میں ڈسنا. ابھی دیکھو آپ نے جو آیت پڑھی ہے شیخ صاحب, میں تو آج آپ کا انتظار کر رہا ہوں. ان الذین آمنوا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مکے میں منافق نہیں تھا کوئی بھی. ابھی یہ اس آیت کا کیا کریں گے, اس حدیث کا کیا کریں گے؟ منافق ہے اس میں لکھا ہوا. جن لوگوں کے پاس سمجھ آیا وہ سمجھ گئے نا کہ مکے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاد کرنے دیا جائے, ہم ذلیل ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جہاد نہ کرو. جب مدینہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد کرو, انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کرتے جی. اور اللہ نے آیت نازل کی شہادت دی کہ یہ کفار سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ منافق نہیں تو کیا؟ کس نے کہا جہاد, کس نے کہا جہاد کا انکار کس نے کیا تھا؟ آپ ابھی بتاتا ہوں کس نے انکار, آپ سن لیتے ہیں نا. بتائیں الذین آمنوا وہاجروا, جو لوگ ایمان لائے ہیں جی, منافق اس میں شامل نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہاجروا, پتہ یہ چلا کہ منافق بھی ہجرت کر لیتا ہے پیسوں کے خاطر. مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہے, مکے میں تو ان کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دسترخوان سے ملتا تھا روزی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا رہے ہیں, چلیں ادھر چلتے ہیں, مل جائے گا. یہ بڑے کریم انسان ہے. اچھا, وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم درجۃ اعظم درجۃ عند اللہ, اور جو جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے. قصہ مختصر شیخ صاحب, ابو بکر عمر عثمان کا جہاد ہمیں دکھاؤ جی. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا, یہ مدنی, ہاں دکھاؤ جی. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے جہاد کیا ہے, جہاد دکھاؤ جی ابو بکر عمر عثمان کا. بسم اللہ. ایک کافر کے منہ سے انہوں نے ایک کافر کی طرف پتھر پھینکاؤ جی, پتھر پھینکاؤ, دکھاؤ جی. ابو بکر نے تیر مارا ہو, یہ دور کی بات ہے نا, تلوار چلائی ہوئی ہے تو ہو نہیں سکتا جی. وہ کہاں, وہ ابو بکر کہاں, تلوار کہاں. عثمان عمر انہوں نے کوئی تیر تلوار چلائی, یہ تو دور کی بات. فرار چاہیے تو فرار میں ثابت کروں, جنگوں سے بھاگ جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب ایک منٹ, آپ نے کہا جہاد ثابت کریں. دیکھیں میں نے تو یہ آیت بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ایمان بھی ثابت ہوگا, ان کی ہجرت بھی ثابت کروں گا, ان کا جہاد مال اور جان سے بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ میری ذمہ داری. سب سے پہلے صحیح مسلم ہے
حدیث نمبر 1779 ہے. چلیں جی صاحب حدیث سیدنا کیا عمر رضی حدیث اللہ ہے؟ غزوہ بدر میں شریک ہوئے. جی جی آپ نکالیں. نہیں جہاد ثابت کریں، جہاد ثابت کرنے کو اللہ کے نبی کے ساتھ غزوے میں شامل ہوئے. اور جہاد کس طرح ثابت جہاد کریں ہوتا ہے؟ بھائی. جہاد اگر جہاد کس کو چلیں کہتے ہیں؟ چلیں جہاد یہ ہوتا ہے کہ تلوار جہاد اٹھا کی کے تاریخ مارے، بیان کریں. تلوار اٹھا تلوار کے ہی مارے. اٹھائی ہے نا. چلیں جی چلیں بتائیں. تلوار کے بغیر چل رہے ہیں جا کر. تو دکھاؤ نا وہ حدیث دکھاؤ کہ اس نے تلوار ماری ہے. یہ دکھانے مسلم میں لگا. کہاں لکھا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ اچھا آپ نکالیں نا. صحیح مسلم ہے، کتاب صحیح الجہاد ہے، مسلم. اچھا باب غزوہ بدر ہے. جی سر. صحیح مسلم کے اندر حدیث جی سر. 1779 ہے. جی سر. سیدنا اور عمر آپ رضی پڑھیں. اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے. جی 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 جی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکے سے قبل صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر نے گفتگو کی. تو پھر پھر کیا سیدنا کیا رسول عمر صلی رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسلمانوں کیا؟ کو جہاد و قتال. جی جی جہاد اور قتال کی رغبت دلائی. جیسا کہ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کے آنے کی اور اس کی حفاظت کے لیے کفار کی فوج کے مکہ سے روانگی ہونے کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی موافقت میں گفتگو کی، لیکن ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے اعراض کیا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے بھی اعراض کیا. پھر انصار اعراض کے کیا؟ سردار ہاں جی اعراض کیا؟ سیدنا سعد بن اعراض کا معاذ کیا رضی مطلب اللہ ہوتا عنہ کھڑے ہوئے. ہے؟ اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعراض کیا؟ اعراض انہوں نے یہی کیا تھا کہ میرا جو رخ انور ہے کسی اور طرف ہے. آپ پوری حدیث پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا. انہوں نے جو بات کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں منہ جی پیر دیا. نہیں عمر پھیر نے دیا ادھر کہیں بات کیا لکھا نا منہ پھیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پیر دیا. دیا ادھر پھیر دیا اعراض کی ہاں، کس جس کس طرف لفظ کا عمر تھا ترجمہ نا کریں اس مجھے. طرف سے منہ اس کے چہرے کی طرف سے منہ ہی پیر دیا. اس نے جو بات اتنی گندی اب وہ کی منہ ہوگی پھیر نا. دیا. عربی پڑھو اچھا نا. اب حدیث تو سنیں نا. ہم، اچھا اپنی بات پہ چل. کر رہا ہے پھر حدیث سنیں. ہم، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول شاید آپ کا رخ انور ہماری طرف ہے کہ آپ ہم، ہم سے مشورہ لینے جاتے ہیں. ریٹ تو ہاں، پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے نا. ہم، آپ انصار کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انصار کیا کہتے ہیں، کیونکہ انصار کے ساتھ معاہدہ تھا اللہ کے نبی کا کہ ہم. ہم مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے، باہر نہیں لڑیں گے، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا باہر چلے گئے. اچھا تو ایسا کوئی سعد معاہدہ نہیں بن تھا کہ معاذ کیا مدینے کہتے میں ہیں، بات سنیں مدینے نا میں پہلے رہ کر حدیث جنگ لڑیں گے، ایسا کو. معاہدہ نہیں تھا بھائی. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کو وہ دکھاتا ہوں میں. یہ رحیق المختوم ہے، اس میں سے معاہدہ دکھاتا ہوں ان کا. یا اچھا سعد بن معاذ کیا کہتے ہیں تو فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں گے، اور اگر ہمیں برق غماد تک گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. جی تو سر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، غزوہ بدر میں. اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی. تو آپ سیدنا نے کہا عمر بن تلوار خطاب دکھائیں گے نا، بیان کرتے ہیں. تلوار ماری ہے انہوں نے، وہ نہیں دکھا سکے نا. جی جی تلوار کی طرف آ رہے ہیں ہم، تلوار کی طرف ہی آ رہے ہیں. ہم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بلا عمر سے شبہ ابو رسول بکر اللہ سے صلی کیوں اللہ شروع علیہ نہیں وسلم کیا آپ نے؟ ہمارا موضوع عمر فاروق ہے نا. اچھا عمر. ہمارا موضوع ابو سیدنا بکر ابھی عمر صاحب فاروق ہے. چلیں جی جی. بلا اب شبہ کیونکہ ابو رسول بکر اللہ کا صلی اللہ جہاد علیہ ہی وسلم نہیں نے ہے، ایک دن پہلے ہی عثمان کا بھی نہیں ہے. بدر میں قتل ہونے والے کفار گرنے کے مقامات بتا دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انشاءاللہ کل یہ جگہ فلاں کی قتل گاہ ہوگی. راوی بیان کرتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے جو حدود بیان کر دی تھی انہوں نے ان سے تجاوز نہیں کیا. یعنی ہر کافر اسی جگہ ہو کر گرا جو آپ نے بیان کی تھی، پھر وہ سب ایک کنویں میں کے اوپر تلے پھینک دیے گئے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، غزوے میں شامل ہوئے تھے. اچھا اب اجازت اور ہے اس میں کے جواب دوں. بعد ایک اور حدیث ہے جی. صحیح مسلم باب الجہاد کے اندر ہی. غزوہ بدر میں جب قیدی گرفتار ہو کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے فرمایا ان قیدیوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ ہمارے چچا زاد اور خاندان ہی کے لوگ ہیں، سو میری رائے تو یہ ہے ان سے فدیہ لے کر جانے دیا جائے. تو اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سیدنا عمر رضی کہنے لگے کہ میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر کی رائے ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. عقیل کو علی رضی کے حوالے وہ کیجئے جہاد نہیں ہے تاکہ بھائی، اس کی وہ گردن اڑا جہاد دیں. نہیں ہے، وہ قیدی کو مارنا وہ جہاد نہیں ہے. قیدی کی رائے کن سے کی گئی تھی؟ مجاہدین سے کی گئی تھی نا.
کہ مجاہدین کے قیدی علاوہ کو کسی اور سے قتل کی نہیں کرنا، تھی. قیدی کو قتل کرنا یہ جہاد نہیں ہے بھائی. آپ نے کہا تھا کہ ہم دکھا دیں گے کہ وہ جہاد میں کیا. ثابت کر رہا ہوں کہ جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شامل ہوئے تھے. اب اب آپ نے کہا تھا کہ جہاد دکھائیں گے نا، میدان جنگ میں جہاد کس کو آنا کہتے ہیں؟ اور جنگ میں پھر شامل ہونے جہاد کو میں جہاد شرکت کہتے ہیں. نہ کرنا، یہ کیا آپ ہے؟ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ تیر مارے، تلوار مارے، پتھر پھینکے نا، کچھ تو کرے نا، بھاگے نا. آپ آگے تو کیا یہ مسئلہ؟ دکھا نہیں رہے نا. جب کفار نے ان کو قتل کرنا ہی نہیں میں تھا، تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ کفار سے غزوے ان میں کو شامل ہوئے دوستی ہیں. تھی نا، کفار سے ان کی دوستی تھی. کفار تو ان کو جانتے تھے. کفار نے کبھی ان کو قتل کرنے کی کوشش نہیں، نہ انہوں نے کبھی کفار کی طرف کوئی تیر پھینکا ہے، نہ کفار نے ان کی طرف کوئی تیر کس کو پھینکا قتل کیا؟ ہے. کس کو قتل کیا کفار نے؟ کفار جو ان سے لڑتے تھے ان کو قتل کرتے تھے نا. آپ کس بتائیں کو؟ نا، دکھائیں کہ عمر نے کوئی تیر مارا ہو نا. یہ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ تو تلوار لے کے شامل ہوئے تھے، لڑے تھے آپ ان کو لوگوں کے. پتہ ہے کہ منافقین جنگوں میں آتے تھے، وہ ان کو کیونکہ ان کو پتہ تھا انہوں کہ نے یہاں اپنے پہ سبھی. منافقین جنگوں ہاں میں آتے تھے تاکہ ان کو کیا ملے، ان کو غنائم ملے. آپ کو پتہ ہے نا. ہاں، تو صرف مسلمان میدان، کیوں شامل ہوتے تھے؟ دیکھیں جو مخلص لوگ آتے تھے نا جنگ میں، وہ جہاد بھی کرتے تھے، قربانی بھی دیتے تھے، زخمی بھی ہوتے تھے، شہید بھی ہوتے تھے، اور جان ان کی بچ بھی جاتی تھی نا. جو منافق ہوتے تھے وہ آتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن غنائم ملنے کے چکر میں اس کی ہوس میں آتے تھے. صرف میدان جنگ ہاں. تک آنا یہ جہاد کو ثابت نہیں کرتا، کیونکہ یہ منافق بھی بجا لاتے تھے. کیسے؟ بدر میں تو کوئی منافق نہیں تھا. بالکل منافق تھا. میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ بدر میں منافق تھے. حضرت عمر فاروق کے متعلق بتائیں کہ وہ منافق میں تھے. اچھا اب کوئی دیکھو، حدیث پیش کریں. میں آپ کو پیش کوئی کرتا ہوں. حدیث پیش کریں کوئی. ابھی جی دیکھو. کریں، حضرت عمر تو فاروق کے پتہ یہ متعلق چلا حدیث پیش کہ کریں آپ. پہلی بات یہ ہے کہ کتاب آپ کی، تاریخ آپ کی، مغازی آپ کی، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس کیوں حدیث نہیں ہے کہ ابو جی بکر ٹھیک نے ہے. وہاں پہ تیر مارا ہے، عمر نے وہاں پہ کسی کافر سے کو تلوار مارا ہے، کسی وہاں پہ کسی اس نے نیزہ مارا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ کہتے ہیں اس نے جہاد کیا. اور بھائی شیعوں کے کتاب وہ کو بھی تو آپ پیش کوٹ کرتا نہیں ہوں کر آپ. رہے ہیں نا. آپ اپنی کتاب سے کوٹ کر رہے ہو. چلے ہم نے اپنی بھیا ہم کتاب کو اپنی مان کتاب سے لیا ہے. پہلے سے آپ نے کہا جہاد ثابت کریں میں گے، بھی کر رہا ہوں. اور جہاد تو آپ نے جہاد ثابت ہی ثابت نہیں کیا کیا ہے نا. ہم نے. آپ نے صرف یہ ثابت کہ میدان ہاں. جنگ تک آئے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بدر میں آپ منافق تھے، قرآن میں لکھا آپ کوئی ہے. روایت پیش کریں کہ سیدنا عمر جو تھے وہ میدان بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے. میں ثابت کرتا ہوں کہ منافقین بدر میں تھے، اور میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ عمر نے، میں بتاتا ہوں ابھی سن لو، کہ عمر صاحب نے جنگ بدر میں وہ باغے تھے، وہ چھپ گئے تھے. میں یہ بھی ثابت کروں گا. اب دیکھ لو، یہ ہاں، کتاب ہے ثابت کریں جنگ بدر سے قرآن باقی مجید سے ہو. سورہ انفال. اب پڑھنے دو بھائی. اعوذ سورہ باللہ من انفال آیت الشیطان نمبر کیا ہے؟ الرجیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مومن تو صرف وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کی ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ ان کی توکل ہوتی ہے. ادھر دیکھو شیخ صاحب، میری جی طرف میں دیکھو. دیکھ رہا ہوں. اللہ کا جو مومن ہوتا ہے اللہ پہ اس کی توکل ہوتی ہے. الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. یہ وہ لوگ ہیں نماز بجا لاتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا اس سے انفاق بھی کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ صحیح مومن ہے. لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے درجات ہیں اور ان کے بہت عظیم جو ہے اجر ہے قیامت میں. کما اخرجک، یہ کس کے لیے؟ بدر کے لیے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ حکم دیا کہ مدینے سے نکل جائیں جہاد کے لیے. وہاں پر آپ کے کچھ ماننے والے تھے جو جہاد سے ان کو کراہت تھی. تو پتہ اس یہ آیت کا چلا ترجمہ کر دیں. جو جہاد سے کراہت رکھتا ہو وہ اللہ کے حکم سے کراہت رکھتا ہے. اللہ کے حکم سے اس کو دشمنی ہے، جہاد اس کو پسند نہیں ہے، یہ حضرت تو وہ یہ مخلص حضرت عمر نہیں ہے. فاروق نے کیا تھا. ابھی سن لو نا بھائی، ابھی میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں نا، جی سنا ہے. سمجھ لو. جی کر. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ بدر میں منافق بھی تھے. یجادلونک کریں فی الحق بعدما تبین. یہ آپ سے جدال کر رہے تھے، آپ ان کو کچھ کہہ رہے تھے، یہ آپس میں آپ کی جواب غلط دے رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دے رہے تھے غلط طور پہ. بعدما تبین، حالانکہ حق واضح تھا. حالانکہ حق واضح تھا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے؟ مناظرہ کرنے لگے تھے. بھائی اب ادھر جائیں ادھر جائیں، یہ کریں وہ کریں، غلط مشورے دے رہے تھے.
کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون. یہ ان کی حالت یہ بنی تھی، اتنے بزدل خوفزدہ تھے یہ کہ یہ ان کو جیسے ان کی موت حتمی آ گئی کہ آپ ان کو قصائی کے سپرد کرنے جا رہے ہیں، کہ ان کو موت کی طرف لے جا رہے ہیں اور ان کے بس دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے موت آ رہی. اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے. یہ بدریوں کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حق واضح ہونے کے بعد مجادلہ کرے. وہ منافق ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اذ یعدکم اللہ احد الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم. اللہ چاہتا ہے کہ آپ جنگ کریں، لشکر کے سامنے ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ لشکر کفار کے لشکر سے آپ کا سامنے ہی نہ ہو، بلکہ آپ کو فوراً مال غنیمت مل جائے. غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو ابو سفیان کا قافلہ مال غنیمت مل جائے جنگ کے بغیر. تو یہ واضح دلیل ہے کہ بدر کے میں آنے والے ایسے تھے جو جہاد کے لیے نہیں آئے تھے، مال غنیمت کے چکر میں آئے تھے. مولوی صاحب قرآن شہادت دے رہا ہے، قرآن نے فرمایا کہ یہ مجرم ہے. اللہ تعالیٰ جنگ کرائے گا، جنگ ہوگی، کفار کی شکست ہوگی. اب سن کس آیت میں فرمایا کہ بدری مجرم تھے؟ وہ آیت تو بیان کریں نا آپ. یہی آیت، یہ آیت بدر میں نازل ہوئی ہے نا. کون سی آیت ہے؟ یہ آیت سب بدر میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت سب بدر میں نازل ہوئی ہے. آیت نمبر تو بتائیں نا آپ. یہ سورہ انفال میں سامنے دکھا رہا ہوں، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آیت نمبر ہے سورہ انفال میں سامنے ہے، 2 سے لے کر 6 تک میں نے پڑھی ہے، 2 سے لے کر 7 تک پڑھی ہے. جی جی. اس میں کدھر لکھا ہے بدری مجرم ہے؟ بھائی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرے، حق ظاہر ہونے کے بعد جو کفار سے ڈرے، جو مال غنیمت لینے کے چکر میں آیا، وہ مومن مخلص ہے. کس لیے نکلے تھے مدینے سے؟ ارادہ کیا تھا؟ کس لیے نکالا تھا اللہ کے نبی؟ مومن آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر، منافق آئے تھے کہ ان کو مال غنیمت مل جائے. اب سن لو نا، اب مجھے میری بات نہ کاٹو. سر پہلے آپ مطالعہ کریں. نکلے ہی ابو سفیان کے لشکر کو روکنے کے لیے تھے. اللہ کے نبی نے جو 313 صحابہ تھے، نہیں وہاں پہ دو تھے نا. ایک دیکھیں، وہاں پہ 2 چیزیں. ایک ابو سفیان کا قافلہ تھا جا رہا تھا، وہ دوسری جگہ پہ تھی. ایک ابو سفیان نے جب سنا کہ مسلمان میرے قافلے پہ شاید اس پہ قبضہ کریں تو وہ لشکر لے کے آئے مکے سے. ان کو روکنے کے لیے نکلے تھے. جو منافق تھے، پلیز منافق تھے، وہ مال غنیمت صرف کہتے تھے جنگ نہ ہو، لشکر کے ہم سامنا نہ کریں، ہم مال غنیمت ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے نا. جو مومن تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہی ہوگا. جو منافق تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیں، جو پیغمبر سے جدال کرے حق ظاہر ہونے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد، وہ مومن یا منافق ہے؟ کیا جدال کیا انہوں نے؟ ابھی بتاتے ہیں. جو بھی جدال کیا نا، بیان کیا نا، میں بتاتا ہوں جدال کس نے کیا ہے. سفیان کے لشکر کو روکا شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جہاد اللہ کے نبی کیا انہوں نے. پتہ یہ چلا کہ منافق بھی ہجرت کر لیتا ہے پیسوں کے خاطر. مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہے. مکے میں تو ان کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دسترخوان سے ملتا تھا روزی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا رہے ہیں، چلیں ادھر چلتے ہیں، مل جائے گا. یہ بڑے کریم انسان ہے. اچھا، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم درجۃ اعظم درجۃ عند اللہ. اور جو جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے. قصہ مختصر شیخ صاحب، ابو بکر عمر عثمان کا جہاد ہمیں دکھاؤ جی. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا، یہ آیت مدنی، ہاں دکھاؤ جی. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے جہاد کیا ہے، جہاد دکھاؤ جی ابو بکر عمر عثمان کا. بسم اللہ. ایک کافر کے منہ سے انہوں نے ایک کافر کی طرف پتھر پھینکاؤ جی، پتھر پھینکاؤ، دکھاؤ جی. ابو بکر نے تیر مارا ہو، یہ دور کی بات ہے نا. تلوار چلائی ہوئی ہے تو ہو نہیں سکتا جی. وہ کہاں، وہ ابو بکر کہاں، تلوار کہاں. عثمان عمر انہوں نے کوئی تیر تلوار چلائی، یہ تو دور کی بات. فرار چاہیے تو فرار میں ثابت کروں، جنگوں سے بھاگ جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب ایک منٹ آپ نے کہا جہاد ثابت کریں. دیکھیں میں نے تو یہ آیت بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی ثابت ہوگا، ان کی ہجرت بھی ثابت کروں گا، ان کا جہاد مال اور جان سے بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ میری ذمہ داری. سب سے پہلے صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 1779 ہے. چلیں جی صاحب، بدر میں شریک ہوئے. جی آپ نکالیں. نہیں، جہاد ثابت کریں. جہاد ثابت کرنے کو اللہ کے نبی کے ساتھ غزوے میں شامل ہوئے. جہاد ثابت کریں بھائی. جہاد اگر جہاد کس کو کہتے ہیں؟ چلیں، جہاد یہ ہوتا ہے کہ تلوار اٹھا کے مارے. تلوار اٹھا کے مارے.
چلیں جی، چلیں بتائیں تلوار کے بغیر چل رہے ہیں جا کر. تو دکھاؤ نا، وہ حدیث دکھاؤ کہ اس نے تلوار ماری ہے. مسلم میں کہاں لکھا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ اچھا آپ نکالیں نا، صحیح مسلم ہے، کتاب صحیح الجہاد ہے، مسلم. اچھا باب غزوہ بدر ہے، جی سر. صحیح مسلم کے اندر حدیث جی سر. 1779 ہے. جی سر. سیدنا ارے عمر آپ رضی پڑھیں. اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے. جی جی. جی جی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکے سے قبل صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر نے گفتگو کی، تو پھر پھر کیا سیدنا کیا رسول عمر صلی رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی، رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسلمانوں کو کیا؟ جہاد و قتال، جی جی، جہاد اور قتال کی رغبت دلائی. جیسا کہ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کے آنے کی اور اس کی حفاظت کے لیے کفار کی فوج کے مکہ سے روانگی ہونے کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی موافقت میں گفتگو کی، لیکن ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے اعراض کیا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے بھی اعراض کیا. پھر انصار اعراض کے کیا؟ سردار، ہاں جی، اعراض کیا؟ سیدنا سعد بن اعراض کا معاذ کیا رضی مطلب اللہ ہوتا عنہ ہے؟ کھڑے ہوئے. اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعراض کیا؟ اعراض اعراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ میرا جو رخ انور ہے کسی اور طرف ہے. آپ پوری حدیث پڑھیں گے پھر پتہ چلے. انہوں نے جو بات کیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں منہ جی، پیر دیا. نہیں عمر پھیر نے دیا ادھر کہیں بات کیا لکھا نا، منہ پھیر رسول دیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پیر دیا. کدھر پھیر دیا؟ اعراض کی ہاں، کس جس کس طرف لفظ کا عمر تھا ترجمہ نا، کریں اس مجھے؟ طرف سے منہ ہی، اس کے چہرے کی طرف سے منہ ہی پیر دیا. اس نے جو بات اتنی گندی اب وہ کی منہ ہوگی پھیر نا. دیا. عربی پڑھو اچھا نا. اب حدیث تو سنیں نا. ہم، اچھا اپنی بات پہ چل. کر رہا ہے، پھر حدیث سنیں. ہم، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا رخ انور ہماری طرف ہے کہ آپ ہم، ہم سے مشورہ لینے چاہتے ہیں. ریٹ تو ہاں، پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے نا. ہم، آپ انصار کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انصار کیا کہتے ہیں، کیونکہ انصار کے ساتھ معاہدہ تھا اللہ کے نبی کا کہ ہم. ہم مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے، باہر نہیں لڑیں گے، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا باہر چلے گئے. اچھا تو ایسا کوئی سعد معاہدہ نہیں بن تھا کہ معاذ کیا مدینے کہتے میں ہیں؟ مدینے میں بات سنیں مدینے نا میں پہلے رہ کر حدیث جنگ کو. لڑیں گے، ایسا معاہدہ نہیں تھا بھائی. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کو وہ دکھاتا ہوں میں، یہ رحیق المختوم ہے، اس میں سے معاہدہ دکھاتا ہوں ان کا. یا اچھا سعد بن معاذ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں گے، اور اگر ہمیں برق غماد تک گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے حکم کی تعمیر. ہاں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جی، شامل نہیں ہے تو وہاجروا پھر جہاد اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں مل وہاجروا. کر کیا انہوں نے. پتہ یہ چلا کہ منافق بھی ہجرت کر لیتا ہے پیسوں کے خاطر. مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہیں. مکے میں تو ان کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دسترخوان سے ملتا تھا روزی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا رہے ہیں، چلیں ادھر چلتے ہیں، مل جائے گا. یہ بڑے کریم انسان ہے. اچھا، وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم درجة اعظم درجة عند الله. اور جو جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے. قصہ مختصر شیخ صاحب، ابو بکر عمر عثمان کا جہاد ہمیں دکھاؤ جی. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا، یہ آیت مدنی ہے. ہاں دکھاؤ جی، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے جہاد کیا ہے، جہاد دکھاؤ جی ابو بکر عمر عثمان کا. بسم اللہ. ایک کافر کے منہ سے انہوں نے ایک کافر کی طرف پتھر پھینکاؤ جی، پتھر پھینکاؤ. دکھاؤ جی ابو بکر نے تیر مارا ہو، یہ دور کی بات ہے نا. تلوار چلائی ہوئی ہے تو ہو نہیں سکتا جی. وہ کہاں، وہ ابو بکر کہاں، تلوار کہاں. عثمان عمر انہوں نے کوئی تیر تلوار چلائی، یہ تو دور کی بات. فرار چاہیے تو فرار میں ثابت کروں، جنگوں سے بھاگ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب موقع دیں مجھے آپ. ہاں اب ایک منٹ ٹھہریں، آپ نے کہا جہاد ثابت کریں. دیکھیں میں نے تو یہ آیت بیان کیا کہ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی ثابت ہوگا، ان کی ہجرت بھی ثابت کروں گا، ان کا جہاد مال اور جان سے بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی. ہاں، یہ وہ میری تو ذمہ بتا داری. سب ثابت سے کریں. پہلے صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 1779 ہے. چلیں جی صاحب. سیدنا کیا عمر رضی حدیث اللہ ہے؟ غزوہ بدر میں شریک ہوئے. جی جی آپ نکالیں. نہیں، جہاد ثابت کریں. جہاد ثابت کرنے کو اللہ کے نبی کے ساتھ غزوے میں شامل ہوئے، اور جہاد کس طرح ثابت جہاد ہوتا کریں ہے؟ بھائی. جہاد اگر جہاد کس کو چلیں کہتے ہیں؟ چلیں، جہاد یہ ہوتا ہے کہ تلوار جہاد اٹھا کی کے مارے. تعریف بیان کریں. تلوار اٹھا تلوار کے ہی مارے. اٹھائی ہے نا، چلیں جی، چلیں بتائیں. تلوار کے بغیر چل رہے ہیں جا کر. تو دکھاؤ نا، وہ حدیث دکھاؤ کہ اس نے تلوار ماری ہے. یہ مسلم دکھانے میں کہاں لگا. لکھا ہے؟